बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम हारून सर अब्दयाल है। ये हारून नाम मुझे सैयद हकीम शाह साहब, उनकी मिसेज़ और मेरी बहनों ने दिया। हमारा जो परवरिश है वो इस्लामी घराने में हुई। हम तमाम बहन भाइयों के पहले नेम इस्लामिक हैं और उसके बाद जो हमारे मजहबी नाम है वो हैं, और इसी तालीम व तरबियत की बुनियाद पर, इस भाईचारा की, इस बाहमी मोहब्बत की, इस रिस्पेक्ट और केयर की, कि अल्लाह ताला ने मुझे चंद लोगों में शामिल किया जो मास्टर इन इस्लामियात हैं, जिसकी बुनियाद पर, और आई एम सर्विंग माई सेल्फ एज अ हिंदू रिलीजियस स्कॉलर टू देयर हेयर इन पाकिस्तान आउटवर्ड द कंट्रीज़, और हैव अ वेरी क्लोज इंटरेक्शन विद द इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ और दीगर इदारों के साथ। और उससे बढ़कर मैं हर फोरम पर ये कहता हूँ कि शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि खैबर पख्तूनख्वा का बेटा हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वो धरती है कि जहाँ पर मज़हब पढ़ाने और सिखाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ऑटोमेटिकली आप ज़मीन पुख्तानी चिकमरू ने दी, इनके मेल मिलाप की वजह से इंसान इस्लाम को सीखता है। ये पोल्यूशन तो 70s के बाद हमने, आई एम 51, 70s के बाद, उससे पहले तो मैं इमाम बारगाहों में अपने बड़ों के साथ जाता रहा हूँ। मेरे नाना के घर से भी ताज़िया निकलता था, मेरे दादा के घर से अलग एरिया से ताज़िया निकल कर, और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस दिनों को सेलिब्रेट किया जाता था। ईद उल अज़हा, ईद उल फितर मनाई जाती थी, कभी कोई ऐसा नहीं था। लेकिन 80s के बाद, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बहन और भाई ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है अपने अपने एंगल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि 70s के बाद हमारी बाहमी रवादारी, भाईचारा, मजहबी मनाफरत, ये आसमान की बुलंदियां छूती चली गई। हम कहते हैं कि ये बात सही है कि हम दुनिया के नक्शे पर सबसे बेहतरीन पाकिस्तानी हिंदू भी हैं, मसीही भी हैं, सिख भी हैं, और ख़ास तौर पे ये दावा अक्सर और बेशतर वो करते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक मुल्क और मुल्क से बाहर मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकाते फ़िक्र के लोगों से रहता है। अब पंजाब में आए दिन आपको पता है ब्लास्फेमस केसेस होते हैं और बहुत सी नाहमवारियों के केसेस होते हैं। उसकी वजह यह है कि मजहबी जो हिंदू, मसीही, सिख भाई, कैलाश, पारसीज, इनका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। इसी तरह सिंध में हिंदू जो है वो तकरीबन 80 लाख के करीब है, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन मुसलमान भाईचारे के साथ उनका इंटरेक्शन इतना नहीं है। इसलिए जो फर्जी बातें हैं या अफवाहें हैं मज़ाहिब आलम के बारे में, जो नफ़रत की बातें हैं, उसकी वजह से लोग जब उनको कोई बात कह दी जाती है तो वो आसानी से उनकी अफवाहों में आ जाते हैं, मंदिरों को भी तबाह करते हैं, दीगर इबादतगाहों को भी निशाना बनाते हैं, और ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम सबको गैर महफूज भी कर देते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे भाईचारे पर एक बहुत बड़ा धब्बा पड़ जाता है। लेकिन मैं एज अ नॉन मुस्लिम झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का बेटा हूँ, मुझे किसी से कोई डर खौफ नहीं है। मुझे पता है कि जो दिन लिखा हुआ है ज़िंदगी का, वो हम जिस वक्त तक सच नहीं बोलेंगे, बीमार सच नहीं बोलेगा डॉक्टर के सामने, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। और अगर कोई वकील के सामने अगर किसी बात का सही जिक्र नहीं करेगा तो उसको इंसाफ की तक रसाई नहीं होगी। हाँ, ये बातें एग्जिस्ट करती हैं, कहीं ना कहीं कोई इक्का दुक्का वाक़यात, टेरी जैसे वाक़यात हो जाते हैं। अभी इस वक्त मैं आपको ये बात बताऊं कि करक का जो मंदिर हुआ, जिस पर हमला हुआ, वो मजहबी हल्के की तरफ से हुआ। आज हमारा जो पेशावर में पंचतीरथ, जो हमारे लिए एक हज की हैसियत रखता है, वो अगर आज बंद है तो हुसैन अहमद मदनी जैसे हमारे जो मजहबी हल्के को ताल्लुक रखने वाले हैं, उनकी धमकी की वजह से बंद है। वरना 5 यात्राएं, 5 हमारे उम्रे, 5 हमारी ज़ियारतें, 5 हमारे हज के मकाम ये बैठे हुए हैं, लेकिन हम महरूम हैं। इसी तरह पूरी दुनिया वो रंगों का त्यौहार होली मनाती है। वो आपने देखा मुल्तान में है, जहाँ औलिया अल्लाह के दरबार है, पहला जो है वो प्रहलादपुरी है, वो भी एक मजहबी हल्के ने धमकी दी और वो बंद है। पिछले दिनों 1.5-2 माह पहले ETPB ने मंदिर बहाल करके हिंदू कम्युनिटी के हवाले किया। मजहबी हल्के ने कहा, आखिर ये कौन सी तालीम है? मीज़ अ मास्टर इन इस्लामियात। मैं हकूक, हदूद और ताज़ीर और फ़िक्का और ये तमाम 23 सब्जेक्ट है, इनको बखूबी जानता हूँ। मैं ये देखता हूँ, मुझे बड़ा दिली दुख होता है कि ये जो इस्लाम है, ये कौन सा इस्लाम है जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ नॉन मुस्लिम बल्कि इवन मुस्लिम्स भी एक दूसरे से बेजार है। तो अगर ऐसी फ़िक्र मफ़कूर का जो ये इंस्टीट्यूशन है, अगर ऐसी सोच को आगे परवान चढ़ाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम रहते हैं उसकी सफाई हम खुद करते हैं।
اس ذہنی سوچ کو پازیٹیو لانے کے لیے آئیں کہ ہم مل کر کام کریں. جس وقت مجھے ایک میسج کے ذریعے پتہ چلا کہ ہماری بیٹی کا ایک ڈاکیومنٹری کے ذریعے پاکستان کا اصل جو تشخص ہے وہ بیان کیا گیا ہے، پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کی سرزمین کا اصل چہرہ جو وہاں بیان کیا گیا ہے، لوگوں کو یہ اعتماد دلایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اور اس کی خیبر پختونخوا کی جو وار زون ایریا ہے، جو 40-45 سالوں سے یہاں جو ہے وہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، وہاں آج بھی ہماری اصل تصویر جو ہے مذاہب عالم کے ساتھ اور مختلف فرقوں اور مختلف مذاہب کو اور جینڈر کو لے کر وہ پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وگما جیسی ایسی اور بیٹیاں اور بیٹوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پازیٹیو امیج ہے اس کی جو ہے وہ تصویر کشی کرے تاکہ پاکستان کا پرامن بیان کیا جا سکے. مجھے دلی دکھ ہے، میں تقریباً کوئی 35-40 سال سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ تمام انٹرنیشنل ادارے جو تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، اسی طرح جو ویڈیوگرافی ہے ان کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن ان فورمز پر میں نہ ہونے کے برابر خیبر پختونخوا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، نہ ہونے کے برابر بلوچستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے. کیا وجہ کیا کہہ کر کہ سر ان ایریا میں انسیکیورٹی ہے. اب ترکی کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، تمام اسکولوں کا نیٹ ورک پنجاب میں ہے اور سندھ میں بھی ہے، اسی طرح دنیا کے اور ممالک کا ہے. تو آئیں جس وقت تک کہ آپ فاٹا ریجن کو جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اگر آپ اس کی اچھی پکچر اور یہاں جو کچھ آپ نے یہاں اس اکیڈمی کے ذریعے ہمارا تہذیب، ثقافت اور کلچر بتانے کی کوشش کی ہے، میں آپ سے ایک ویری سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آئدر یو آل آر مسلم کمیونٹی، سب ہیں، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اس میں سے عرب خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی ایک، ترک خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی ایک، اسکینڈینیوین یا امریکن اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والا کوئی ایک مسیحی، یا ہندو کسی اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والا کوئی. ہم اگر آج سے 11,000 سال پہلے کی بھی اگر تاریخ نکالیں تو ہم جنریشن بائی جنریشن وہی لوگ ہیں. اور ہندو ہونے کے ناطے میں آپ کو کہوں واسو دیوم کٹمبکم، کہ اللہ رب العزت کی یہ تخلیق جو یہ کائنات ہے اس میں جانور ہیں یا پرندے ہیں یا پودے ہیں یا درخت ہیں یا نباتات ہیں، سب کے سب ایک خاندان ہے. یہ نیچر میں جتنی چیزیں بھی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ ان تمام چیزوں کی قدر کروں؟ میں کیوں آپ لوگوں کو بیگانہ جانوں؟ ٹھیک ہے، ایک وقت میں ہم کیا تھے، پھر کیا ہوئے، اور آج ہم نہ جانے کتنی آئیڈیالوجیز کے ساتھ، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، لیکن ہے تو ہم اسی دھرتی کے بیٹے. جب اس دھرتی کے بیٹے ہیں تو میں کسی کو دشمن کیوں مانوں؟ میں کسی کو نقصان کیوں پہنچاؤں؟ جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہماری بیٹی نے ایک بہت بڑا ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جس میں پاکستان کا تشخص جو ہے وہ ان پازیٹیو سینس آگے آیا ہے. اب اس پازیٹیو سینس آنے کے ساتھ ساتھ دنیا بیٹھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر جو فورب کی طرح کے فریڈم آف ریلیجن کے یا بزنس کے یا اس قسم کے انٹرنیشنل ادارے کام کر رہے ہیں. اگر جس وقت تک آپ اپنے ریجن کو پرامن ظاہر نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا سے یہاں اچھی مراعات اور ریسورسز نہیں آئیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام بھائیوں اور بیٹوں کو اور والدین کے لیے ایک سافٹ امیج وگما بیٹی نے قائم کیا ہے. ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر اس بیٹی کو سپورٹ کریں گے اور جس وقت تک معاملات درستگی کی طرف نہیں آئیں گے، جس وقت تک ہم اپنی فیملیز کو خود سپورٹ نہیں کریں گے. ابھی جو لاہور میں ہونے والے واقعات ہیں، آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ایک مضبوط آواز جانے کی ضرورت ہے. اور مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ نہ تو ایسے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں اور نہ کہیں ایسے ہوں گے، لیکن ہمیں وہ بھی ہماری دھرتی ہے تو ایک مضبوط آواز، ایک مضبوط مذمت، ایک مضبوط عملی جو مظاہرہ ہے اس کی آواز ضرور جانی چاہیے. کوئی ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ ہماری بیٹیاں اگر اچھے ماحول ہم ان کو نہیں دیں گے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، میں کلیئرلی کہتا ہوں، وہ نصاب ہے. اس میں مسلمان بھائیوں کو ہندو اور ہندوازم کے بارے میں جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہمارے مذہب کی نہیں ہے. ورنہ اس خطے میں رہتے ہوئے صدیوں سے ہم ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. میرے ایک بیٹے کی جو آخری رسومات تھی اس میں اٹک کی، وہاں پر جب اس کو آخری رسومات ہوئی سب مسلمان بھائیوں نے ارینج کی، اور جب بڑے بیٹے کی جو اللہ کو پیارا ہوا تو لاحد قبر بھی انہوں نے تیار کی، نیچے اترے بھی وہ ہیں. آخری وقت میں صرف مجھے ہاتھ دے کر مجھے نیچے بٹھایا انہوں نے.
اور میرے بیٹے کی جتنے دن آخری تدفین کی رسومات تھیں یا جتنا سب کچھ تھا وہ مسلمان بہن بھائیوں نے کیا. تو کس طرح میں ایک مسلمان کا دشمن ہو سکتا ہوں؟ کیوں کر میں کسی شخص کا دشمن ہو سکتا ہوں جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو ہم سب کے دشمن ہیں کہ جو ہماری باہمی بھائی چارے کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہماری ترقی کے درمیان رکاوٹ لا رہا ہے. آئیں ہم مل جل کر اپنی بیٹیوں کی عزت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے، ان کی ترقی کے لیے ہم آگے گلوبل ولیج کا حصہ بنتے ہوئے اپنا شیئر لے کے آئیں. میں سارک ممالک میں ایک میل ہونے کے ناطے اس کا نمائندہ ہوں، لیکن میں فخر محسوس کروں گا کہ اگر میری بیٹی ہنرمند بیٹیاں جو کہ ہوم بیسڈ ہیں، اگر ان کے میں کسی کام آ سکوں، ان کو ہنرمند افرادی قوت میں اس کو فروغ دینے کے لیے آگے لا سکوں. اس طرح شاید ہی کوئی ایمبیسی ہو جس میں ہمارا تعلق نہ ہو. اگر وگما بیٹی ایسی بیٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے سامنے لائے تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے 35 سال میں دیا ہم 35 سیکنڈ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں ہمیشہ آج بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں نے تو میڈیا والوں کو یہ کہا کہ افغان میں طالبان جو ہیں یہ سب کے لیے آنے والے فیوچر میں ایک اچھی منصوبہ بندی کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن مذہبی جو اقلیتیں ہیں اس میں ہزارہ کمیونٹی کے لیے کہا گیا ہے، اس میں شیعہ کمیونٹی کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہندو، مسیحی، سکھ اور جو بدھسٹ ہیں ان کے بارے میں کوئی واضح بات جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی، کیونکہ ہم ایک ہی خطے کے ہیں. افغانستان سے لے کر اور یہ پورا خطہ گندھارا سویلائزیشن کا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ خانپور میں جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے آپ وہاں جائیں تو قدیم زمانے کی جو تمام مذاہب کی جگہیں ہیں وہاں پر آج کرسچینٹی، ہندوازم، جینازم، بودھزم سب کچھ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور جب اس کی 5 بار کھدائی ہوئی اس میں سے ہتھیار نہیں نکلا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گندھارا سویلائزیشن کا حصہ ہی نہیں، وہ ہماری ہے اور ہم اس کے ہیں. اس کو بچانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو پرامن رکھنے کے لیے اگر ہمارے خون کا قطرہ بھی لگتا ہے، کیونکہ ہماری یہی دھرتی ہے. ہمارے بزرگ جو ہزاروں سال پہلے تھے وہ بھی اس زمین کا حصہ ہیں، ہم بھی اس زمین کا حصہ ہیں. اس نیک دعاؤں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ آپ جہاں کہیں بھی اس کی بہتری کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے کہیں بھی سٹینڈ لیتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.